الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حد سے گزرا ہے تیری امت کا پریشان ہونا حد سے گزرا ہے تیری امت کا پریشان ہونا رہ گیا ہے فقط گردش دورہ ہونا تیرے اسلام کو لے جائیں کہاں اے شاہ عرب تیرے اسلام کو لے جائیں کہاں اے شاہ عرب ہر طرف جرم میں داخل ہے مسلمان ہونا معزز و مؤقر سامعین عظام اسٹیج پر جلوہ فروز علماء نظام اس ادارے کے روح رواں اور محتمین حضرت اقدس حضرت قاری محمد مزمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسی طرح اس ادارے کے ناظم اعلیٰ ہمارے مشفق اور کرم فرما حضرت قاری محمد مرتضی صاحب دامت برکاتہم اسی طرح اسٹیج پر ہمارے بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد جابر صاحب دامت فیوزہم اس اجلاس کی نظامت فرما رہے حضرت مفتی محمد سالم صاحب اور اس اجلاس کو سننے والے تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر ہوا اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں اپنے دین کی نسبت پر اس مدرسے کی نسبت پر جس ادارے میں اور جس مدرسے میں اور جس کی چٹائی پر ہمارے بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور جہاں بیٹھ کر ہمارے بچے حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ کے اخلاق کو آپ کے کردار کو آپ کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں محفوظ کرتے ہیں ہاں
انہی مدارس اسلامیہ کی برکت ہے جو آج ہمارے سروں پر یہ ٹوپیاں ہیں۔ ہاں، انہی مدارس اسلامیہ کی برکت ہے جو آج ہمارے چہروں پر داڑھیاں ہیں۔ انہی مدارس اسلامیہ کی برکت ہے جو آج مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ انہی مدارس اسلامیہ کی برکت ہے جو آج ہمارے ان معصوم بچوں کے سینوں میں رب کا قرآن محفوظ ہے۔ ہاں، انہی مدارس اسلامیہ کی چٹائی پر بیٹھ کر ہمارے بچے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہاں، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بہت سارے عذاب جو اس زمین پر نازل ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان طلباء کی برکت سے ان عذابوں کو اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم ان مدارس کی قدر کریں اور ان مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ بھی صحیح انسان بن سکے، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو سکے، تاکہ وہ اس دنیا کے مقصد کو سمجھ سکے جس دنیا میں اور آپ آئے ہیں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ پڑھی تھی جس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے میرا کون سا بندہ، میری کون سی بندی نیک عمل کرتی ہے۔ ہاں، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ کا حکم ہوا ہم دنیا میں آ گئے، اور ایک دن اللہ کا حکم ہوگا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے جو درمیان کی زندگی ہے جسے میں اور آپ دنیا کی زندگی کہتے ہیں، اس زندگی کو ہم اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے والا بنائیں، اس زندگی کو ہم ایسا بنائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ اللہ جو ہمیں بے شمار نعمتیں دیتا ہے، وہ اللہ جس کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، اور اتنی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ رب کائنات قرآن نے ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ ہاں، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے کرتے ہمارے دانت گھس جاتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ہماری زبان پر کبھی نہیں آتا۔ ہم بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن رات دن کی ہماری زبانوں پر جو تذکرے ہیں وہ دنیا کے تذکرے ہیں۔ ہم اللہ کو یاد کرنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو ہم اللہ کو یاد کر سکیں۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں ایک امانت کے طور پر عطا فرمائی ہے، اور نہ جانے کب ہم اس دنیا سے چل بسے۔ میں اور آپ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں، جس طرح سفر کرنے والا مسافر اس بات کو جانتا ہے میرا یہ سفر مستقل نہیں ہے بلکہ مجھے اپنے سفر سے واپس آنا ہے، اسی طرح عقل مند انسان اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا میرے لیے کوئی مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میرے لیے ایک امتحان کی جگہ ہے۔ جس زندگی کو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ زندگی اللہ پاک نے اس لیے دی ہے تاکہ اس دنیا میں رہ کر ہم اللہ کے احکام کو مانیں، اس دنیا میں رہ کر ہم اپنے اخلاق کو صحیح کریں، ہم اس زمین پر فساد نہ مچائیں، ہم انسان بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ اللہ کو وہی لوگ پسند ہے جو اس زمین پر انسان بن کر
اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کر کے اس دنیا کی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو اس زمین پر فساد مچاتے ہیں، اس زمین پر تباہیاں مچاتے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس زمین پر عاجزی اور اختیار کرنے والے ہیں۔ ہمیں اللہ کے محبوب اور اللہ کے پسندیدہ بندے بننے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے۔ ہاں، آپ کی دنیا کامیاب اسے سمجھتی ہے جو دنیا میں پیسہ کمانا خوب جانتا ہو، دنیا کے لوگ کامیاب مجھے سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ ہو، دنیا کے لوگ کامیاب اسے سمجھتے ہیں جو لوگوں کو بے وقوف بنانا خوب جانتا ہو، اور رب کا قرآن بتاتا ہے کامیاب کون ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب وہ ہے جو جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کس جہنم سے بچا لیا گیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کو آگ کی بنی ہوئی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور ان جوتیوں کی وجہ سے اس کا یہ دماغ، اس کا یہ بھیجا اس طرح جوش مار رہا ہوگا، اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہمارے گھروں پر وہ ہانڈی ابلتی ہے، وہ ہانڈی جوش مارتی ہے جس کے نیچے آگ کے شعلے جل رہے ہوں، اسی طرح جہنمی کا یہ بھیجا، جہنمی کا یہ دماغ جوش مار رہا ہوگا۔ ہاں، اور وہ جہنمی یوں سمجھے گا مجھے جہنم کا سب سے سخت، سب سے مشکل، سب سے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ جہنم کا سب سے ہلکا، سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج اللہ پاک نے ہمیں وقت دیا ہے، یہ وقت اس لیے نہیں ہے ہم اس دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتے رہے، اس دنیا میں عیاشیاں کرتے رہے، اس دنیا میں حرام مال جمع کرتے رہے، اس زمین پر ہم فساد کرتے رہے۔ اللہ کو فساد کرنے والے پسند نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان اس زمین پر اکڑ کر مت چل۔ ہاں، تیرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے، تیرے پیروں میں اتنی قوت نہیں ہے تو اس زمین کو پھاڑ سکے۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تیرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے۔ اس زمین کو رب نے بنایا ہے تو اپنی ایڑیوں سے، اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی قوت کے نشے میں اس زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے نوجوان، اے انسان، اس زمین پر اکڑ کر مت چل، تو اتنا بڑا طاقتور نہیں ہے، تو اتنا بڑا پہلوان نہیں ہے، تو اتنا بڑا مضبوط نہیں ہے جو تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس زمین پر فساد مچایا، جنہوں نے تباہیاں مچائی، جنہوں نے اپنی طاقت کی وجہ سے تکبر کیا، جنہوں نے اپنے مال کی وجہ سے تکبر کیا، جنہوں نے اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے اس زمین پر فساد مچایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر بھی ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، اس زمین پر جن لوگوں نے فساد مچایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، قرآن جن کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات و دن تیرے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم
اپنے ماننے والوں کو بٹھاؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی۔ قرآن جس کے بارے میں بیان کرتا ہے ان لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں بٹھایا جو ان پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بچا دیا۔ اس کے علاوہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کے تمام کو پانی میں غرق کر دیا اور قیامت تک کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ایک اور قوم کی زمین پر گزری ہے جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، یہ ایسی طاقتور قوم تھی جو اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں میں اپنے گھروں کو بنا لیا کرتے تھے۔ حدیث میں جن کے بارے میں آتا ہے کہ 60 ہاتھ چوڑے ان کے سینے ہوا کرتے تھے۔ قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے لَن يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، ان جیسی قومیں شہروں میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ ایسی طاقتور قوم تھی، اس قوم کو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر گھمنڈ ہوا، تکبر ہوا۔ یہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور قیامت تک کے لیے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم گزری ہے جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ اس قوم نے نبی کی نافرمانی کی، اپنے پیغمبر سے کہا ہمارے لیے معجزے کے طور پر کوئی اونٹنی منگاؤ تاکہ ہم آپ کو پیغمبر تسلیم کریں، ہم آپ کی نبوت کو مانیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ وہ اونٹنی ایسی تھی جو اتنا دودھ دیتی تھی، تمام بستی والے اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس کی خوراک اتنی تھی، ایک دن وہ پانی پیتی اور ایک دن بستی کی تمام جانور پانی پیا کرتے تھے۔ قوم نافرمانی پر آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا اے میری قوم، یہ اونٹنی اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، فلا تمسوها بالسوء، تم اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا۔ لیکن قوم نے نہیں مانا اور اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا اس قوم پر برسا۔ اسی طرح قرآن میں تذکرہ ملتا ہے ایک ایسی قوم کا جو قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، جس قوم کا حال یہ تھا جب وہ کسی سے اپنا سامان لیتے تو پورا لیتے اور جب کسی کو سامان بیچتے وہ ڈنڈی مار دیا کرتے تھے۔ اس قوم کے پیغمبر، اس قوم کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ آپ نے انہیں سمجھایا، آپ نے انہیں کہا ایسا مت کرو، لیکن قوم نے نہیں مانا، قوم نافرمانی پر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ہاں ہم جانتے ہیں اس زمین پر فرعون جیسا متکبر آیا جس نے اس زمین پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہو، جس کے بارے میں آتا ہے 400 سال تک اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا۔ اس کے پاس ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ فرعون یہ بتا، اگر کوئی غلام اپنے آقا اور مالک کا نافرمان ہو جائے، کوئی غلام اپنے آقا کی نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن وہ اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو بتا اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی کنیت تھی ابو العباس۔ اس نے ایک پرچے پر لکھا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دریا میں ڈبو دیا جائے۔ یہ زمین پر فساد مچاتا ہے، یہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا ہے، یہ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی اسے دریا میں ڈبو دیتے ہیں۔ مفسرین
لکھتے ہیں کہ جب فرعون کے گھوڑے کے سامنے دریا آیا تو وہ ٹھہرا، دریا میں ترنے سے وہ انکار کرنے لگا، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ اس عذاب کو ختم نہیں فرماتے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی گھوڑی لے کر آئے اور انہوں نے اپنی گھوڑی دریا میں داخل کی، فرعون کا گھوڑا اس کے پیچھے چل دیا اور فرعون دریا میں غرق ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایسے ظالم اور جابروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہم نے سے کون نہیں جانتا؟ قارون، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس کے پاس اتنا مال تھا، اس کے پاس اتنی دولت تھی، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور سواریاں اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر چلا کرتی تھی۔ آپ بتائیں آپ کے اس دور میں کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کتنا ہی بڑا کارخانے والا ہو، کتنی ہی فیکٹریاں والا ہو، اس کے خزانوں کی چابیاں اس کی جیب میں آ جاتی ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا طاقت والا تھا اور اس کے پاس اتنا مال تھا، اس کے پاس اتنی دولت تھی، قوم کے لوگ جب اسے دیکھتے وہ تمنا کرتے کاش ہمیں اس کی طرح مال مل جاتا، کاش ہمیں بھی اس کی طرح دولت مل جاتی۔ جس طرح آج ہم مالداروں کو دیکھ کر یہ تمنا کرتے ہیں کاش ہمیں بھی ان کی طرح مال مل جائے، کاش ہمیں بھی ان کی طرح گاڑیاں مل جائیں، اسی طرح اس زمانے کے لوگ قارون کو دیکھ کر یہ تمنا کیا کرتے تھے کاش ہمیں بھی اس کی طرح خزانے مل جائیں، کاش ہمیں بھی اس کی طرح دولت مل جائے۔ چنانچہ اس کے مال نے اس کے اندر تکبر کو داخل کر دیا، یہ زمین پر اترا کر چلنے لگا۔ اس کے قوم نے اس سے کہا لا تفرح، تو اکڑ کر مت چل، تو اپنی مال کی وجہ سے اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالی اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ قوم نے اس سے کہا یہ مال اللہ کی امانت ہے، اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، اس مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، اس مال میں مسکینوں کا بھی حق ہے، لیکن یہ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ مال میرا ہے، اس مال کو میں نے کمایا ہے، اس مال کو میں نے جمع کیا ہے، اس مال کو میں نے اکٹھا کیا ہے۔ چنانچہ یہ مال خرچ نہیں کرتا تھا، اور یہ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آیا۔ اس کمبخت نے ایک عورت کو تیار کیا اور وقت کے پیغمبر پر غلط الزام لگوایا، پھر اللہ کا عذاب اس پر آیا۔ یہ قارون زمین میں دھستا چلا گیا، یہ رونے لگا، یہ چلانے لگا، یہ فریاد کرتا رہا، یہ تڑپتا رہا، لیکن نہ اس کا مال اسے بچا سکا، نہ اس کے خزانے اسے بچا سکے، نہ اس کی دولت اسے بچا سکی، اور قیامت تک کے لیے یہ عبرت کا نشان بن گیا۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، یہ قرآن ہمیں واقعات بتاتا ہے اس لیے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم اس زمین پر تکبر کرنے والے نہ بنے، اس زمین پر عاجزی کی زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں، اللہ فساد مچانے والوں کو، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ہمیں اللہ پاک نے یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، نہ جانے کب ہم اس دنیا سے چل بسیں، اور ہمیں الگ سے کوئی آخرت کی تیاری کا وقت نہیں ملے گا کہ چلو 2 دن 4 دن 10 دن تمہیں مل گئے تم خوب موت کی تیاری کرو۔ نہیں نہیں، جب موت کا فرشتہ آئے گا ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ جاؤ، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جب ان کے پاس جماعت کے ساتھی جاتے، علماء جاتے، جب انہیں جلسوں کے نائکوں سے کہا جاتا ارے نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، تو وہ کہتے ابھی ذرا ہمارا کاروبار سیٹ ہو جائے، ہمارا کام سیٹ ہو جائے، ہم خوب نمازیں بھی پڑھیں گے، ہم خوب دین کا کام بھی کریں گے، لیکن
کاروبار سیٹ کرتے کرتے موت کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، اور پھر ان کی اولاد، ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے، اس کی چہیتی اولاد جس کے لیے وہ کاروبار سیٹ کر رہا تھا، وہ اسے قبر کے گڑھے میں لے جا کر ایسا سیٹ کر کے آتے ہیں پھر وہ کبھی وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ جاؤ، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو کہتے تھے میرے بغیر میرا کاروبار نہیں چلتا، میرے بغیر میرے گھر کا نظام نہیں چلتا، میرے بغیر میرا کارخانہ نہیں چلتا، میرے بغیر میری دکان نہیں چلتی، میرے بغیر میری کھیتی کا نظام نہیں چلتا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جو اسے قبر کے گڑھے میں لے جا کر دفن کرتے آتے ہیں اور اس کا کام اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ جاؤ، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو کہتے تھے ارے ابھی تو جوان ہے، ابھی تو جسم میں طاقت ہے، ابھی تو جسم میں قوت ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب توبہ کر لیں گے، جب کمزور ہو جائیں گے تب اللہ کے سامنے سجدے کرنے لگیں گے۔ لیکن بڑھاپا ان تک نہیں آتا، جوانی ہی میں وہ اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں اور لوگ انہیں قبر کے گڑھوں میں ڈال آتے ہیں۔ مرنے والوں میں صرف بوڑھے نہیں ہیں، جوان بھی ہیں، مرنے والوں میں بچے بھی ہیں۔ ہاں، اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، باپ پہلے آتا ہے، بیٹا بعد میں آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے باپ اپنے نوجوان بیٹے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر انہیں قبر کے گڑھے میں ڈال آتے ہیں۔ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو پالا، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کے لیے سب دکھوں کو برداشت کیا، وہ باپ جو اپنے بیٹے کے لیے رات دن کوہوں کے بیل کی طرح پل گیا، جس نے خود بھوکا رہ کر اپنے بچے کو کھلایا، جس نے خود پیاسا رہ کر اپنے بچے کو پلایا، اپنی خواہشات کو اپنے پیروں کے نیچے رون کر اپنے نوجوان بیٹے کی خواہشات کو پورا کیا۔ جب وہ باپ اپنے بیٹے کی قبر پہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتا ہے، آپ جانتے ہیں اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ مجمع اتنا بڑا ہے، آپ اس مجمع سے سوال کریں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، مختلف جواب ہوں گے۔ کوئی کہے گا 20 سال، کوئی کہے گا 30 سال، کوئی کہے گا 50 سال۔ آپ دوسرا سوال کریں، بتاؤ آپ کی زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ سب کا جواب ایک ہوگا، ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے، ایک گھڑی کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ پھر ہم کیوں آخرت کی تیاری نہیں کرتے؟ چاہے ہم 2000 کے جوتے پہن لیں، چاہے 4000 کا لباس پہن لیں، لیکن آخر میں ہمیں وہی سیدھا سا کفن پہن کر قبرستان میں جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں۔ ہاں، یہ ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے، یہ ہمارا وقت کہاں جا رہا ہے۔ آج اللہ پاک نے ہمیں جوانی دی ہے، ہمارے جسم میں طاقت ہے، ہمارے جسم میں قوت ہے، اور یہ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان سے بہت خوش ہوتا ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے انسان تو 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اے نوجوان اس جوانی کو غنیمت سمجھ، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے اور تیرے جسم کی طاقت کو ختم کر دے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے تیرے پیروں کی قوت کو ختم کر دے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے تیری آنکھوں کی روشنائی کو ختم کر دے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے تیرے کانوں کی سماعت کو ختم کر دے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے اور تیری کمر جھک جائے۔ ہاں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، کاش ہمیں طاقت مل جائے، کاش
کاش ہمیں قوت مل جائے، کاش ہمیں جوانی مل جائے، ہم خوب نمازیں پڑھیں گے، خوب سجدے کریں گے، خوب اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن آج جب وہ مسجد تک پہنچتے ہیں اور وہ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیکنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے جسم میں طاقت نہیں ہے، ان کے جسم میں قوت نہیں ہے، وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کمر کی قوت ختم ہو چکی ہے۔ آج وہ اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ ہائے اس جوانی کو ہم کہاں برباد کر رہے ہیں؟ یہ جوانی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم اس جوانی کو بے حیائی میں گزاریں، اس جوانی کو رات بھر ہم انٹرنیٹ کے سامنے گزار دیں۔ آج کے جوانوں کا حال یہ ہے، بہت سارے ماں باپ شکایت کرتے ہیں ہمارا نوجوان بیٹا رات بھر موبائل چلاتا ہے اور صبح جب اس کے کانوں سے اللہ اکبر کی صدا ٹکراتی ہے وہ اپنے موبائل کو ایک طرف بستر پر ڈالتا ہے اور سو جاتا ہے۔ رات بھر اس نے اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے۔ میرے بھائیو تاریخ گواہ ہے، جب تاریخ کو پڑھا جاتا ہے، ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس امت کے نوجوانوں کا ایک کردار نظر آتا ہے کہ نوجوان اپنی جوانیوں کو کس طرح دین کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے، عبادت کے لیے اپنی جوانیوں کو گزارا کرتے تھے، اور جوانیوں میں اللہ کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، جوانیوں میں اللہ سے مانگا کرتے تھے، اور یہ جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان وہاں پریشان ہوگا، یہ سورج اس کے سر پر ہوگا، حدیث میں آتا ہے انسان اپنی نافرمانیوں کے سبب پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پیروں کے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا وشاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ پاک اس نوجوان کو بلائیں گے، اور نوجوان تو وہ ہے کہ جوانی میں تیرے ساتھی، تیرے ساتھ رہنے والے اپنے وقت کو ضائع کیا کرتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، لیکن تو ایسا نوجوان تھا جب تیرے کانوں سے اللہ اکبر کی صدا ٹکراتی، جب تو اذان کو سنتا تو اپنی محفلوں کو چھوڑتا، تو اپنے بستر کو چھوڑتا، تو اپنے گھر سے نکلتا اور اللہ کے گھر کی طرف جاتا اور تو میرے سامنے سجدے کرتا۔ اے نوجوان، آج میں تجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کروں گا، اس لیے میرے بھائیو آپ اللہ پاک نے ہمیں وقت دیا ہے، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، عقل مند وہی ہے جو وقت کی قدر کرنے والا ہے، عقل مند وہی ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہے، عقل مند وہی ہے جو اپنی غلط خواہشات کو، غلط تمناؤں کو، غلط آرزوؤں کو اپنے پیروں کے نیچے روک ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے عقل مند اسے ہی کہا ہے، آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی غلط خواہشات کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کی تیاریاں کرے۔ نفس میں جو غلط خواہشات آتی ہے، یہ نفس جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یہ نفس کبھی انسان سے کہتا ہے تو زنا کر لے، کبھی کہتا ہے چوری کر لے، کبھی کہتا ہے رشوت لے لے، کبھی کہتا ہے کسی کا مال ہڑپ لے، کبھی کہتا ہے کسی پر ظلم کر دے، لیکن عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس سے کہتا ہے اے نفس
میں تیری باتوں کو نہیں مانوں گا. میں جانتا ہوں اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے, میں جانتا ہوں اللہ کے نبی نے عقل مند کسے کہا ہے. الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے. عقل مند وہی ہے. اس لیے ہمیں عقل مند بننا ہے. ہمیں اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے. ماں اور بہنوں کو اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے. ہاں, ہماری ماں نے, ہماری بہنوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں, تاریخ گواہ ہے. امت کی بیٹیوں نے, امت کی ماں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں. جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو رشک آتا ہے کہ امت کی مائیں ایسی تھی, امت کی بیٹیاں ایسی تھی. جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں, تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دین کے تحفظ کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے اگر کسی نے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, اگر کسی نے جام شہادت کو نوش کیا ہے, وہ کوئی نوجوان نہیں تھا, وہ کوئی بوڑھا نہیں تھا, وہ کوئی طاقت والا نہیں تھا, بلکہ وہ ایک عورت تھی جسے تاریخ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتی ہے. جب یہ ایمان قبول کر لیتی ہے تو کمبخت مکے کا سردار, مکے کا مکھیا, اسلام کا دشمن, اسلام کا باغی ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے اے سمیہ کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ حضرت سمیہ کہتی ہیں ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے. یہ کہتا ہے یا تو ایمان کو چھوڑ دے یا تو اسلام کو چھوڑ دے, ورنہ میں تجھ پر ظلم کروں گا, تجھے ستاؤں گا, تیرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑوں گا. لیکن سنو, یہ عورت کہتی ہے اے کمبخت ابو جہل, تو میرے جسم کے ٹکڑے تو کر سکتا ہے, میرا خون مکے کی نالیوں میں بہہ تو سکتا ہے, لیکن تو میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس آسمان نے اور اس زمین نے وہ منظر بھی دیکھا. یہ کمبخت آتا ہے اور اس عورت سانپ کے اوپر حملہ کرتا ہے, اس کے جسم میں ایک ترچھا مارتا ہے جس سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو جاتی ہے. اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کی ماں کو, امت مسلمہ کی بہنوں کو, امت مسلمہ کی بیٹیوں کو یہ پیغام دے کر جاتی ہے کہ اگر وقت کا ابو جہل, وقت کی کوئی ظالم, وقت کی کوئی جابر طاقت تمہارے ایمان پر سودا کرنا چاہے, تمہارے دل سے ایمان کو نکالنا چاہے, تو تم اپنی بہن سمیہ کی طرح اپنی جان تو قربان کر دینا, لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس امت میں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آتا ہے. اس امت کے ہر نیک انسان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار نظر آتا ہے, کہیں بہن کی شکل میں, کہیں بیٹی کی شکل میں, کہیں ماں کی شکل میں. جب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں, ان کی زندگی میں ان کی بیٹی حضرت اسماء کا کردار نظر آتا ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا, آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے, کہا ابو بکر اللہ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے, چلو چلتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں اے میری بیٹی, اے میرے جگر کے ٹکڑے, میں تو چاہ رہا ہوں یہ مکے کے لوگ ہمارے دشمن بن چکے ہیں, یہ مکے کے رہنے والے ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے, میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا ہوں. میری بیٹی آپ ایک کام کرنا, ہم جس غار میں جا رہے ہیں تو اس غار میں ہمارے لیے کھانا لے کر آتی رہنا. چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر جاتی ہے.
ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا اسما کے چہرے پر چوٹ کا نشان ہے، اسما کے چہرے پر کوئی زخم ہے۔ آپ نے پوچھا اے اسما یہ کیا ہوا؟ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کہنے لگی اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کل جب میں یہاں سے کھانا دے کر واپس جا رہی تھی، راستے میں مجھے ابو جہل مل جاتا ہے اور کہتا ہے اے اسما تو جانتی ہے تیرا نبی کہاں ہے؟ اے اسما تو جانتی ہے تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ اے اسما پتا کہاں ہے؟ میں نے کہا ہاں وہ جانتی ہوں لیکن تجھے نہیں بتاؤں گی، وہ کمبخت میرے اوپر ظلم کرتا ہے اور میرے چہرے پر ایک تھپڑ مارتا ہے جس سے میں گر جاتی ہوں، اور میرا یہ چہرہ ایک پتھر سے لگتا ہے جس سے خون نکل آتا ہے، لیکن میں ابو جہل سے کہتی ہوں اے کمبخت ابو جہل تو مجھے مار تو سکتا ہے، میرا خون تو بہہ سکتا ہے، لیکن میں کبھی بھی اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو تیرے حوالے نہیں کر سکتی۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہوں۔ یہ ہماری ماں اور بہنوں کی تاریخ ہے، اس لیے ہم اپنی زندگیوں کو بدلے